وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کو یاد کرو، اور اس عہد و پیمان کو جو اس نے پختگی کے ساتھ تم سے لیا جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ تو معنی یہ ہے اس آیت کا، آج آیت نمبر 7 کا بیان ہے اور آگے کہ اے مسلمانوں، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہیں عطا فرمائی۔ اس نعمت کو یاد کرو، اس نے تمہیں ہدایت دی، اور اس وعدے اور اس عہد کو یاد کرو جو اس نے تم سے لیا تھا جب تم نے اللہ کے رسول سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ تمہیں خوشی ہو یا کوئی تکلیف، آسانی ہو یا پریشانی، ہر حال میں تم اللہ کے احکامات اور اس کی اطاعت کرو گے۔ اللہ پاک اب مسلمانوں کو وہ وعدہ یاد کروا رہے کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اس نے تمہیں ہدایت دی، اس وعدے کو یاد کرو اور اس بیعت کو یاد کرو جو تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ ہر حال، آندھی ہو یا طوفان، خوشی ہو یا غمی، آسانی ہو یا تنگی، ہر حال میں تم اللہ کے احکامات کو سن کر قبول کرو گے اور اس کی اطاعت کرو گے۔ تو تم اس عہد کو توڑنے یا پورا نہ کرنے کے معاملے میں کہ وہ جو وعدہ تھا، اب اللہ پاک نے وہ وعدہ یاد کروا کر ان کو یہ چیز بتائی کہ اس وعدے کو توڑنا تو دور کی بات ہے، تو اس وعدے کو پورا نہ کرنا بھی اللہ سے ڈرو۔ ایسا نہ کرنا کہ زبان سے تو تم ایسے اظہار کرو جیسے تم نے مان لیا اور دل تمہارا اس کو تسلیم نہ کر رہا ہو، ایسا نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تمہارے دلوں کی کیفیات سے بھی آگاہ ہے، اللہ تمہارے دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ تو تم اللہ کی ان نعمتوں پر غور کرو جو اس نے تمہیں عطا فرمائیں۔ اس نے تمہیں زندگی دی، اس نے تمہیں تندرستی دی، اس نے تمہیں عقل اور فہم دیا، اس نے تمہیں ہدایت دی، تو تم ان نعمتوں کو یاد کرو اور نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی اس کے چکر میں کہیں تم وہ جو وعدہ تم نے کیا تھا اللہ اور اللہ کے رسول سے، تو انسان جب نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے اور جب کوئی نعمت چلی جاتی ہے تو پھر اس کو وہ نعمت یاد آتی ہے کہ واقعی یہ نعمت بھی مجھے حاصل تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آیت کے اندر ان کو وہ وعدہ یاد کروایا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کو یاد کرو۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس عہد و پیمان کو جو اس نے پختگی کے ساتھ تم سے لیا تھا۔ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 8 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے حق کے اوپر مضبوطی سے قائم رہنے والے ہو جاؤ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، حالانکہ تم
انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے ہو، کسی قوم کی عداوت تمہیں بے انصافی پر نہ ابھارے کہ تم بے انصافی کے اوپر اتر آؤ. تمہیں عدل کرتے رہنا چاہیے. اعدلوا، تم عدل کرو. ہوا اقرب للتقوی، وہ خوف خدا کے زیادہ قریب ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تمہارے کاموں کی بہت بہت خبر رکھنے والا ہے. اب آگے اللہ پاک نے فرمایا اس آیہ مبارکہ کے اندر کہ اس آیت میں 2 حکم ہیں. ایک تو یہ، اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے دنوں میں سورہ نساء کے اندر بھی اسی آیت کی تفسیر کا بیان ہوا تھا. تو اب اصل میں، اور وہاں پر جب انہوں نے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، تو وہاں پر بھی اس کا بیان ہوا تھا. تو اب اس آیت میں یہاں پر 2 حکم ہیں. ایک تو حق کے اوپر مضبوطی سے قائم رہنا، اور انصاف کے ساتھ گواہی دینا. دوسری چیز، حق کے اوپر جو حق بات ہے نا، اس پر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ. حق بات کہنے میں اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے میں مضبوطی کے ساتھ بس کھڑے ہو جاؤ، جون سے قائم ہو جاؤ. وہاں یہ بھی نہ دیکھو اپنے کہ کون تمہارا رشتہ دار ہے، اور دوستوں کی محبت کی وجہ سے شہادت دینے میں کوئی کوتاہی یا کمی نہ کرو، اور اپنے مخالفوں اور دشمنوں سے بغض کی وجہ سے شہادت میں کوئی رد و بدل نہ کرو. گواہی دینے میں کوئی تبدیلی نہ کرو کہ یہ تمہارے مخالف ہیں، یا یہ تمہارے دشمن ہیں، یا یہ تمہارے اپنی ہیں، یا یہ تمہارے غیر ہیں، یا یہ تمہارے دوست ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں، یا یہ غیر ہیں تو ان کے متعلق صحیح گواہی دے دی، اور یہ اگر میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، میری ماں ہے، میرا باپ ہے. سورہ نساء کی تفسیر میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پر اللہ پاک نے بڑا سختی سے بیان فرمایا کہ بھلے وہاں کوئی بھی ہو، تمہارا باپ ہو، تمہاری ماں ہو، تمہاری بہن ہو، تمہارا بھائی ہو، تمہارا دوست ہو، جو حق بات ہے اس کے اوپر قائم ہو جاؤ کہ یہ حق بات ہے، اس سے ہٹنا نہیں ہے. یہاں پہ بھی وہی چیز فرمائی. تو صرف اللہ پاک نے فرمایا انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے گواہی دو، بھلے اس میں تمہارے دوستوں کو، یا تمہارے ماں باپ کو، یا تمہارے بہن بھائیوں کو کوئی نقصان پہنچے، یا بھلے اس میں تمہارے دشمنوں کو کوئی فائدہ پہنچے. مت دیکھو کہ دوست ہے یا دشمن ہے، جو حق بات ہے اس کے اوپر قائم ہو جاؤ، اور جو صحیح گواہی ہے وہ گواہی دو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی عداوت تمہیں بے انصافی پر نہ ابھارے، کہ تم بے انصافی پر اتر آؤ. کہ جب مسلمانوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ پیش کیا، جب انہوں نے داخل ہونے سے روک دیا، تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں بھی آپ، تو منع فرما دیا گیا جن سے. تو اس طرح خواہ انہوں نے تمہارے ساتھ بدی اور برائی کی ہو، اور مخلوق میں سے ہر ایک کے ساتھ وہ کوئی بھی ہے، عدل اور انصاف کرو، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرو کسی کے ساتھ. اچھا، اب یہ آیت کفار مکہ کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو 6 ہجری میں مسجد حرام میں داخل ہونے اور عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، اور جو حدیبیہ کا مقام تھا اس سے آگے نہیں بڑھنے دیا تھا. تو وہ اس کی تفصیل آپ لوگ بڑی تفصیل سے سنائیں پیچھے تفسیر کے اندر بیان میں، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے. سو اس وجہ سے انہوں نے جو بھی کیا، مگر تم حق پر قائم رہو، تم ان کے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی والی بات نہ کرنا تو دور کی بات، سوچنا بھی نہیں ہے. آگے فرمایا عدل جو ہے وہ تقوی ہوا اقرب للتقوی،
ایدلو، تم عدل کرتے رہو، ہوا اقرب للتقوی، وہ خوف خدا کے زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے کاموں کی بہت خبر رکھنے والا ہے۔ تو اب غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ بھی عدل اور انصاف کرنے کا حکم دیا، کہ کافروں کے ساتھ بھی عدل اور انصاف کرنا ہے، حالانکہ کافر جو ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، مگر کافروں کے ساتھ بھی اللہ اور اس کے رسول نے عدل اور انصاف۔ تو جب اللہ تعالیٰ دشمنوں کے ساتھ عدل کا حکم فرما رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ پھر اس کا کیا درجہ، کیا مقام ہوگا جو ان سے۔ تو اس کے بعد فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے کاموں کی بہت بہت خبر رکھنے والا ہے، یعنی اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور وہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ تو اگر تم نے کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دی یا کسی کے حق میں جھوٹی گواہی دی اور بے انصافی کی تو وہ اللہ سے چھپ نہیں سکتی۔ اس عدالت کے اندر تو تم جھوٹ بول دو گے، مگر اس عدالت کے اندر کیا کرو گے؟ جب اس عدالت میں کھڑی ہوگی ایک دن، وہاں کیسے جھوٹی گواہی کو ثابت کرو گے جو ان سے؟ تو فرمایا یہ چیز ہے۔ تو پھر صحیح اور سچی، آگے فرمایا کہ صحیح اور سچی گواہی پر اجر و ثواب ہے اور جھوٹی گواہی کے اوپر عذاب ہے۔ اس کی تفصیل بھی ہم پہلے بڑی تفصیل سے پڑھ آئے۔ آگے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان سے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وعد اللہ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، تو اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے اللہ نے ان سے، ان کا ایسا اجر ہے جس کو خدا نے عظیم کہا ہے، ایسا اجر ان کو ملنے والا ہے۔ والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، تو یہ وہ لوگ ہیں جو دوست کی ہیں اور جو جہنم میں جائیں گے، یہ لوگ جو ان سے ہیں۔ تو گواہی سچی دو، اللہ پاک نے فرمایا۔ تو لفظ شہادت یا گواہی کا جو آج کل عام طور پر معنی لیا جاتا ہے وہ صرف اس حد تک لیا جاتا ہے کہ وہ گواہی عدالتوں کے اندر، پنچایتوں کے اندر، ایسی جگہوں کے اوپر جو گواہی ہے صرف اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ گواہی صرف اتنی ہے کہ جو عدالت کچہری میں جج کے سامنے یا حاکم کے سامنے کوئی مسئلہ پیش ہوا، وہاں جو گواہی دی جاتی ہے بس اس میں سچ بولنا ہے، اس کے علاوہ جو دنیا میں بے شمار کام ہے اس میں آپ جو مرضی کرتے نہیں، اس کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ نہیں، بلکہ اس کی علماء نے یہ مثال دی، مثلا وہ کہتے ہیں کہ کسی بیمار کو ڈاکٹری سرٹیفکیٹ دے دینا کہ یہ بیمار نہیں ہے اور ہے وہ بیمار، یہ ڈیوٹی ادا کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، یہ نوکری کے قابل ہی نہیں ہے، اور کوئی ڈاکٹر اس کو ایسا سرٹیفکیٹ بنا کے دے دے کہ نہیں یہ تو بالکل ٹھیک ہے، یہ فٹ ہے اس جاب کے لیے جون سا ہے، تو یہ بھی ایک شہادت ہے۔ اور اگر اس میں واقعے کے خلاف لکھا، اس نے غلط لکھا ڈاکٹر نے، تو وہ بھی جھوٹی شہادت ہے اور گناہ کبیرہ ہے اور جہنم کی وعید ہے کہ جہنم میں ڈالا جائے گا جو جھوٹی گواہی دے گا۔ یہ بھی ایک جھوٹی گواہی ہے۔ تو کوئی ڈاکٹر کسی صحت مند شخص کو کسی تعلق کی بنا پر یہ رشوت لے کر اب ایسا سرٹیفکیٹ دے دے کہ وہ کہے کہ یہ بیمار ہے، یہ تو بیمار ہے، جبکہ وہ بالکل ٹھیک ہو، اپنی ڈیوٹی سر انجام دے سکتا ہو، اپنی نوکری پوری کر سکتا ہو، مگر اپنے دفتر میں اپنے سینئر کو ڈاکٹر سے کوئی ایسا
پریسکرپشن یا رپورٹ لکھوا کے دے دے کہ نہیں میں تو بیمار ہوں، تو یہ بھی اپنے منصب سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا گناہ ہے۔ اور ایک تو جھوٹ کا گناہ اور گناہ کبیرہ، اور پھر یہ کہ اس میں بھی یہ بھی گواہی کی ایک قسم ہے کہ اس نے جھوٹ بولا اور اس ڈاکٹر نے غلط گواہی دی، اس نے کہا کہ نہیں یہ بندہ بیمار ہے جبکہ وہ بالکل ٹھیک ہے، بھلے اس ڈاکٹر نے وہ کام رشوت لے کر کی ہے یا کسی ذاتی تعلق کی بنا پر کی ہے، اس نے جھوٹ تو بولا، اس کے اوپر اس نے جھوٹی گواہی دی۔ تو جھوٹ بولنے والوں پر ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو بے شک اس پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ نے تو لعنت فرمائی ہے جھوٹ کے اوپر۔ ایک اور سورۃ البقرہ کے اندر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیوں؟ وہ جھوٹ بولتے تھے، وہ تو بیمار تھا ہی نہیں، وہ صحیح تھا، تم نے لکھ دیا کہ وہ بیمار ہے اور اس نے آگے اپنے سینئر کو دے دی، تم سارے ایک ہی لڑی کے اندر پروئے جاؤ گے۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے، تم جھوٹ کے اوپر اس کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہو، تم اس کی گواہی دے رہے ہو جن سے۔ اسی طرح جیسے کہ پہلے بھی میں نے ظلم کے کئی مرتبہ معنی بیان کیے کہ کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنا، کہ وہ چیز اس جگہ رکھنے کے قابل نہیں تھی، آپ نے اس کو اس جگہ کے اوپر رکھ دیا، تو یہ ظلم ہے۔ اور یا غیر کی ملک میں تصرف کرنا، اس کی بھی پہلے تفصیل گزر چکی، یا حد سے زیادہ تجاوز کرنا، اپنی حد سے باہر نکل جانا، یہ بھی ظلم کی اس میں آتا ہے۔ تو اگر کسی ڈاکٹر کا صحت مند کو بیماری کا سرٹیفکیٹ دینا، یا کسی افسر کا اناڑی شخص کو جس کو گاڑی ڈرائیو کرنی نہیں آتی، پیسے لے کر یا کسی تعلق کی بنا پر اس نے لائسنس دے دینا، وہ بھی اسی جھوٹ یا اسی گواہی کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ جیسے اللہ پاک نے ایک جگہ اور قرآن پاک نے فرمایا الا لعنت اللہ علی الظالمین، سنو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر جھوٹوں میں سے ہے تو بے شک اس پر اللہ کی لعنت ہو، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہ چیز اس کو آگے جتنا مرضی آپ آگے بیان کرتے چلے جائیں۔ علماء نے کہا اب کسی مدرسے کے اندر، کسی اسکول کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ وہاں سے جب فارغ ہوتی ہیں تو سند یا سرٹیفکیٹ دینا، ان اسٹوڈنٹس کو ایک سند دے دینا، یہ حافظ قرآن ہے، اور وہ حافظ قرآن کے تمام پیرائے کے اوپر یا اس کی جو بھی اس کی کنڈیشنز ہیں وہ اس کے اوپر پورا نہیں اترتا، اور وہ ایک سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے، سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا ہے اس کا پرنسپل یا اس کا جو بھی سربراہ ہے کہ یہ جون سا بچہ یہ تو حافظ قرآن ہے، جبکہ اور یہ اس کام کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اگر وہ شخص واقعی میں ایسا نہیں ہے تو اس سرٹیفکیٹ یا سند پر دستخط کرنے والے سب کے سب شہادت کاذبہ کے مجرم ہو جاتے ہیں، گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ تو جھوٹ بولنے والوں پر اللہ نے لعنت فرمائی۔ اس نے کیوں ایسے سرٹیفکیٹ کے اوپر دستخط کیا جبکہ اس کو معلوم تھا کہ یہ بچہ صحیح حافظ قرآن نہیں ہے، یا یہ بچہ اس ڈگری کے ایلیجبل ہی نہیں ہے، کیوں اس نے اس کو سرٹیفکیٹ دیا، کیوں اس نے اس کے اوپر دستخط کیے؟ تو یہ چیز اسی طرح آگے علماء نے فرمایا کہ اسمبلیوں کے اندر یا کونسلر وغیرہ کے جو انتخابات ہوتی ہیں اس میں کسی امیدوار کو ووٹ دینا یہ بھی ایک شہادت ہے، جو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ نہ دیکھنا یہ تمہارا اپنا یا تمہارا غیر ہے، نہ عدل اور انصاف سے قائم رہنا، بس۔ تو یہ بھی ایک شہادت ہے ووٹ دینا کسی کونسلر کو، کسی ایم این اے کو، کسی ایم پی اے کو، تو جس میں جو ووٹ دینے والا ہے اس کی طرف سے اس چیز کی گواہی ہوتی ہے، وہ جس شخص کو ووٹ دیتا ہے کہ یہ بندہ اس سیٹ کے ایلیجبل ہے، اس میں یہ قابلیت ہے،
اس میں یہ استعداد ہے اور یہ دیانت اور امانت کے اعتبار سے بھی قومی نمائندہ بننے کے قابل ہے۔ اب آپ سوچ لیں کہ آج کل جو ووٹ دیے جاتے ہیں وہ قرآن کی اس آیت کی روشنی کے اندر وہ 99% ووٹ وہ کس زمرے میں جاتی ہوں گے؟ کس زمرے میں وہ جاتی ہوں گے؟ جس کو آپ نے ووٹ دیے، کیا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ 100% دیانت ہے؟ اگر تو آپ نے صحیح دی ہے تو پھر صحیح دی ہے، لیکن اگر وہ بندہ دیانتدار نہیں ہے، وہ اپنی قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ اپنے وطن کا وفادار نہیں ہے، یا اس کی تعلیم اتنی نہیں ہے، وہ ان پڑھ ہے یا میٹرک پاس ہے، وہ کیا قوم کو، وہ کیا وطن کے لیے کام کرے گا؟ ایسے شخص کو پھر ووٹ دینا اس کو بھی سوچنا چاہیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے اپنی بات مکمل کر کے فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے گی۔ جب امانت ضائع کر دی جائے گی تو یہ بھی ایک امانت ہے، کسی کو صحیح سرٹیفکیٹ دینا، کسی کو صحیح ووٹ دینا، صرف یہ نہیں کہ عدالت کے اندر ہی صحیح گواہی دینا، یہ بھی گواہیوں کی مختلف قسمیں ہیں۔ تو جب امانت کو ضائع کر دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے پوچھا امانت کیسے ضائع ہوگی یا رسول اللہ، امانت کیسے ضائع ہوگی؟ آپ نے فرمایا جب کوئی منصب کسی نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو، پھر قیامت کا انتظار کرو۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص نے کسی آدمی کو کسی جماعت کا امیر بنایا، اب اس سے آپ لے لیں کسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنا دیا، تو اس جماعت میں اس سے زیادہ اللہ کا فرما بردار بندہ تھا، تو بنانے والے نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور تمام مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ خیانت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ان حدیثوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص پیسوں کے لالچ میں یا کسی تعلق کی بنا پر کسی با اثر آدمی کے دباؤ کی وجہ سے کوئی غلط ووٹ ڈالتا ہے وہ بھی اسی زمرے میں آئے گا، کوئی غلط گواہی دیتا ہے وہ بھی اسی زمرے میں آئے گا، ڈاکٹر کوئی ایسا سرٹیفکیٹ دیتا ہے وہ بھی اسی زمرے میں آئے گا، اور اللہ اور اس کے رسول اور تمام مسلمانوں سے خیانت کرتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہمیں جو ان سے سمجھنا چاہیے۔ آگے فرمایا، اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا آگے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان سے اللہ نے مغفرت، لہم مغفرت و اجر عظیم، مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ان سے اللہ نے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہماری آیتوں کو انہوں نے جھٹلایا، وہ لوگ دوست کی ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، وہ دوزخ والے ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 11 کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا علیکم ایدیہم وکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے ایمان والو، تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کو یاد کرو۔ جب ایک قوم نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا، یعنی تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، جب ایک قوم نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے تم سے ان کے ہاتھوں کو روک لیا، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، یعنی کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ تو امام ابو جعفر محمد بن جریر المتوفی 310 ہجری، وہ اس آیت کے تحت جن سے وہ فرماتے ہیں کہ یزید بن ابی زیاد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ بنو نذیر کے پاس ایک دیت کے معاملے میں گئے۔ کوئی قتل ہو گیا
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہم کو لے کر بنو نذیر کے پاس ایک دیت کے معاملے میں گئے، تو کہ دو عامری مسلمانوں کو عمر بن امیہ دمری نے قتل کر دیا تھا، اس نے دو مسلمانوں کو قتل کیا تھا، ان کی دیت کے لیے حضور بنو نذیر میں گئے جو ان سے. تو اب آپ جب ان یہودیوں کے پاس گئے اور ان کی دیت وصول کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے، تو آپ نے ان یہودیوں سے فرمایا کہ اس دیت کی کو وصول کرنے میں میری مدد کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا میری مدد کرو. تو انہوں نے کہا اے ابو القاسم، اب آپ کو ہم سے کام پڑا ہے، اب آپ کو ہم سے کام پڑا ہے. مگر وہ تھے بڑے چالاک اور بڑے عیار اور دل کے گندے. ان کہنے لگے اب آپ کو ہم سے کام پڑا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا آپ یہاں بیٹھیں، ہم آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لاتی ہیں، کچھ آپ کو کھلاتی ہیں، اور ہم آپ کا مطلب جون سے جس کے لیے آپ آئی ہیں ہم اس کا انتظام کرتی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ بیٹھ گئے اور ان کا انتظار کرنے لگے. اچھا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو جواب دیا تھا یہ حی بن اخطب تھا، اس نے کہا تھا، اور وہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا سردار تھا. اس نے کہا آپ بیٹھیں، آپ جن دو مسلمانوں کی دیت کے سلسلے میں آئی ہیں جن کو قتل کیا گیا، تو اب آپ کو ہم سے کام پڑا ہے تو ہم آپ کا مطلب حل کرتے ہیں، کچھ کھائیں پیئیں گے آپ بیٹھیں، ہم آپ کو کچھ پیش کرتے ہیں. تو اس نے کہا آپ ہمارا انتظار کریں، ہم آپ کا انتظام کرتے ہیں، ہم آپ کا مطلب حل کرتے ہیں. اب جب وہ باہر گیا نا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس وقت جتنے یہ تمہارے نزدیک آ گئے ہیں، یہ جتنے تمہارے قریب ہیں، تو اس سے زیادہ قریب تم ان کو کبھی نہیں پاؤ گے. اس وقت یہ بالکل تمہاری پہنچ میں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہم. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کو پتھروں کی بارش کر دو اور ان کو یہیں مار کر قتل کر دو. اس نے کہا یہیں قتل کر دو انہیں. اگر تم نے یہ کام کر لیا تو پھر تمہیں کبھی کوئی مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو وہ چکی کا ایک بہت بڑا پارٹ لے کر آئے کہ اس کو اوپر سے آپ کے اوپر گرا دیں جہاں آپ نیچے بیٹھے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے آپ کو بچا لیا اور جبریل آپ کو وہاں سے اٹھا کر لے گئے کہ یہاں سے اٹھ جائیے، نکلیں یہاں سے، اٹھا کر لے گئے. تو اس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی. اس وقت یہ آیت نمبر 11 جو ان سے جس کو جو میں نے بھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کو یاد کرو. اذ ہم قوم ان یبسطوا علیکم ایدیہم فکفوا ایدیہم عنکم، جب ایک قوم نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے تم سے ان کے ہاتھوں کو روک لیا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.